صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 کو اشراق اور میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے وضو بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ سمعہم پر ہم وقف کر لیں گے، اور جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو قلوبہم پر قالون کا عدم صلہ اور صلہ رکا ہوا ہے۔ قالون کا عدم صلہ ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ جب ہم قالون کا عدم صلہ کریں گے تو سب قرآ قالون کے ساتھ موافق ہو جائیں گے سوائے مکی اور ابو جعفر کے، کیونکہ مکی اور ابو جعفر کو صلہ کرنا ہے، اور جب قالون اپنا صلہ لے کر آئیں گے تو مکی اور ابو جعفر قالون کے صلے کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس آیت کے اس حصے میں دو ہی وجوہ بنتی ہیں، عدم صلہ اور صلہ۔ سب سے پہلے ہم قالون کا عدم صلہ دیکھتے ہیں اور سب قرآن ان کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب ہم قالون کا صلہ لے کر آتے ہیں اور مکی اور ابو جعفر قالون کے صلے کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہاں تک کی وجوہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ وعلا پر مد منفصل ہے، اس میں قالون دوری بصری قصر بھی کرتے ہیں اور توسط بھی کرتے ہیں۔ ورش اور حمزہ صرف طول کرتے ہیں۔ مکی، بصری، ابو جعفر اور یعقوب صرف قصر کرتے ہیں۔ شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر صرف توسط کرتے ہیں۔ اب سوارہم پر قالون والباقون کا عدم صلہ ہے، یعنی مکی اور ابو جعفر کے علاوہ باقی تمام قراء عدم صلہ میں قالون کے ساتھ موافق ہو جاتے ہیں، اور قالون مکی اور ابو جعفر کا صلہ بھی ہے، اور فرش کی تقلیل ہے، اور بصری اور دوری کسائی کا امالہ ہے۔ غشاوہ پر وقف کی صورت میں کسائی کا امالہ ہے۔ گولتا جو کلمے کے آخر میں ہو، اس کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر فتحہ آ جائے تو امام کسائی امالہ کرتے ہیں۔ اور وَلَهُم پر اس آیت کے دوسرے حصے میں وَلَهُم پر قالون کا عدم صلہ ہے، اور باقی تمام قراء قالون کے عدم صلہ کے ساتھ موافق ہو جائیں گے، اور پھر قالون کا صلہ ہے، اور قالون کے صلے کے ساتھ مکی اور ابو جعفر اس کے موافق ہو جائیں گے۔ اب ہم اس آیت کے پہلے حصے میں ہم غشاوہ پر وقف کریں گے، اور اس پہلے حصے میں ہم قرآن کو ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قالون کے لیے پڑھیں گے۔ قالون اعلیٰ پر مد منفصل پر قصر کریں گے، اور ابصارہم فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اب قالون کا صلہ آ جائے گا، اور مکی اور ابو جعفر قالون کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ تیسرے نمبر پر ابو عمر بصری قصر کر کے آگے آ چکے ہیں، اب ابصارہم پر وہ امالہ کریں گے۔ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اب قالون، شامی، عاصم اور خلف العاشر یہ عدم صلہ کریں گے۔ اصل میں قالون عدم صلہ کریں گے، اور شامی، عاصم اور خلف العاشر ان کے موافق ہو جائیں گے، لیکن یہ عدم صلہ توسط کے ساتھ ہوگا۔ قصر والی وجہ سب کمپلیٹ ہو گئی۔ اب قالون اپنا توسط لے کر آئیں گے اور عدم صلہ کریں گے، اور شامی، عاصم اور خلف العاشر ان کے موافق ہو جائیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر ابو الحارث آئیں گے۔ وہ توسط کر کے آگے آ چکے، عدم صلہ کر کے آگے آ چکے، انہوں نے غشاوہ پر امالہ کرنا ہے۔ غشاوہ۔ اس کے بعد قالون کا صلہ آ جائے گا۔ ابصارہم غشاوہ۔ اس کے بعد دوری بصری کا امالہ آ جائے گا، توسط کر کے دوری بصری آگے آ چکے ہیں، اس کے بعد ان کا امالہ آ جائے گا۔ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اس کے بعد دوری کسائی توسط کر کے آگے آ چکے، ابصارہم پہ امالہ کر کے آگے آ چکے، ان کا غشاوہ پر امالہ رہتا ہے، تو ہم ان کو پڑھ لیں گے۔ غشاوہ۔
اس کے بعد ورش آ جائیں گے طول لے کر اور تکلیل لے کر۔ ورش کو طول کرنا ہے مد منفصل پر اور ابصارہم پر تکلیل کرنی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس کے بعد حمزہ آ جائیں گے، ان کو طول تو کرنا ہی تھا لیکن ان کو ابصارہم پر فتحہ دینی ہے۔ ابصارہم غشاوہ۔ اس طرح آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی وجہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ان کو ایک دفعہ روانی کے ساتھ ہم پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ یہاں پہ آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تمام وجہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم اس کے آیت نمبر 7 کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پہ صرف والا ہوم پر صلہ اور عدم صلہ والا اختلاف ہے۔ قالون عدم صلہ کریں گے کیونکہ قالون کا عدم صلہ ہمیشہ موافق ہوتا ہے، اور مکی اور ابو جعفر کے علاوہ باقی تمام قرآن کے ساتھ موافق ہو جائیں گے، اور پھر قالون کا صلہ آ جائے گا، اور پھر مکی اور ابو جعفر بھی قالون کے صلے کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھ دیتے ہیں عدم صلہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد ہم قالون کا صلہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 کی تمام وجہ کمپلیٹ ہو گئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔